الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی کے احکام و مسائل میں ہم بات کریں گے قربانی کے متعلق کہ قربانی میں کوئی ایسا جانور ہونا چاہیے اور اس کا جو ہے نا ہم آگے دیکھیں گے قربانی افضل جانور کون سا ہے۔ اسی طرح بے شمار اس کے قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور قربانی کے جانور کا دانتا ہونا، جتنے بھی یعنی مسائل ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ یہ ایک سے زیادہ قربانی کرنا، اسی طرح بہت سارے مسائل ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں قربانی کا اگر دیکھا جائے حکم کیا ہے، سب سے پہلے کتاب و سنت کی روشنی میں اس میں خیر دو اقوال ہیں علماء کے، مستحب کے بھی قائل ہیں سنت موقدہ، اور واجب کے بھی۔ کہ بعض اس کی کہتے ہیں کہ قربانی کی بات واجب ہے، اور انسانی طریقے سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ جب سے انسانوں کا تاریخ چل رہی ہے وہاں اس کا مسئلہ اس سے قربانی کا جڑا ہوا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں قابیل نے اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو جو ہے نا وہ بھی قربانی کا ہی مسئلہ تھا وہاں پہ، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسری کی نہیں۔ تو یا پھر قربانی ایک عبادت اگر کسی اور کے نام سے اگر کی جائے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ دین ابراہیم سے اس کا مسئلہ بڑا جڑا ہوا ہے، یہ ان کی جو ہے نا سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی طرح قربانی کا جانور حلال کمائی سے ہو، یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم پہلے سمجھیں، اور اس کی جو ملکیت ہے، اس کی ملکیت میں بھی ہو، انسان چوری کا نہ ہو، اپنا ہو، اور اللہ کے ہاں یہی چیزیں اللہ کے ہاں ایسی چیزیں قبول نہیں ہوتی جو جو چوری کی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو پھر قبول نہیں کرتا اگر حلال مال ہونا شرط ہے، تو اگر حلال مال نہیں تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں۔ اسی طرح عبادت کی قبولیت کے لیے جیسے حرام کمائی سے حج عمرہ قبول نہیں نہ ہوتا، اسی طرح عبادت کی قبولیت کے لیے اسی طرح جانور بھی حلال ہو، کمائی بھی اور جانور بھی۔ بلکہ یہاں تک بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر کو پہلے ہی پتہ چل جائے کہ یہ جانور قربانی کا جو بیچ رہے ہیں چوری کا ہے، تو پھر آپ وہ نہیں خرید سکتے۔ دوسرا مسئلہ جن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، بکرا، بکری، گائیں، اس میں میل فیمیل دونوں آئیں گی، اونٹ میں میل فیمیل، بھیڑ میں بھی میل فیمیل دونوں۔ یہ 8 جانور ہیں متعین ہیں، اگر میسر ہوں تو ان جانوروں کی ہی قربانی کریں۔ بھینس کے بارے میں اختلاف ہے، جو قائل ہیں وہ گائے کی قسم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں گائے کی قسم ہے یہ بھی۔ بعض اہل علم بھینس کی قربانی صحیح کہتے ہیں صحیح نہیں ہوتی بلکہ حرام کہتے ہیں۔ جہاں پر گائے پر پابندی ہو وہاں بھینس کو کر لی جائے مجبوری میں، تو لیکن اگر مجبوری نہ ہو بھینس کی قربانی نہ کریں، احتیاط اسی میں بہتر یہی ہے۔ بھینس کے بارے میں نص نہیں ہے، جو چیزیں نص سے ثابت ہے وہ وہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جانور اچھا ہو۔ وہ مسئلہ ہے نا کہ اگر تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز قربان نہ کر دیں تو اچھا ہو، مطلب بہتر ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام جانور کو اچھا کھلا پلا کے موٹا کر کے پھر قربان کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کیے تھے، مدینہ میں رہتے ہوئے نبی علیہ السلام نے 2 بکرے قربان کیے، حدیثوں میں یہ ذکر ہے۔ جانور ہو جو دیکھنے میں اچھا ہو۔ اب یہاں میں ایک مسئلہ وضاحت کر دی جائے کہ بعض لوگ جانور پالنے میں اتنا کھلا دیتے ہیں جانور چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میوے کھلا رہے ہیں، 80 لاکھ کا جانور ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بچنا چاہیے، ہاں اچھا ہو بس ٹھیک ہے۔ جانور کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر وہ مارکیٹ ویلیو سے بہت مہنگا بن جائے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر آپ شہرت اس میں ہوتی ہے، اور اس میں ریاکاری کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو جانور میں دیکھتے ہیں نا کلمہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ لکھا ہوتا ہے تو بہت مہنگا بیچتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ اگر پیدائشی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خود لکھا ہوا ہو تو یہ توہین ہوگی۔ اللہ رسول کے نام کی علماء کو بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ اور رسول کا آپ نام لکھ کر، تو یہ کہ توہین ہوتی ہے اللہ اور رسول کے نام کی، کہ آپ خود ہی جانوروں پہ لکھ دیں، تو اس سے کوئی جانور کی قیمت نہیں بڑھ جاتی۔ لیکن دیکھیں اس میں بات ہونی چاہیے، علماء کو بات کرنی چاہیے۔ بعض علماء مالداروں کے لوگوں کے نا مرید بنے ہوتے ہیں، اور مال کی محبت کی وجہ سے پھر وہ بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ ایسے جانور بڑے بڑے مالدار لوگ ہی کرتے ہیں جو، تو کھل کر ہمیں ان لوگوں کے متعلق بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بعض جانور اچھا ہو کافی ہے، بعض لوگ قربانی کے نام پر جانوروں کے بہت ریٹ رکھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں قربانی ایک عبادت ہے، اور یہ عیب دار جانور کی قربانی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات اب ہم آگے دیکھیں گے کہ چار قسم کے جو عیب ہیں جانور میں نہیں ہونے چاہیے، وہ کون کون سے ہیں۔